منشیات کی لعنت جو ہے وہ کوئٹہ شہر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنوں میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے اور سالہ سال سے انویسٹ کیا ہے۔ دیکھیں، برائی کو دیکھ کے اگر آنکھیں بند کر لیں گے نا تو وہ پھیلے گی۔ اس کو روکنا، زبان سے روکنا تو شروع کر دیں، اس کو ٹوکنا تو ہم شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے، یہ کیوں آئے یہاں پہ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی 4 بندے 5 بندے آپ کے کسی چوک پہ یا کسی ابنڈنٹ جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کو آپ بھی تو نہ بیٹھنے دینا۔ ہم نے کیوں سب کچھ پولیس پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ آ کے کر لے؟ کیونکہ یہ صرف آپ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پی رہے، یہ آپ کے بچوں کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ان سے نفرت کا اظہار کریں اور ان کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ جہاں تک بات ہے یہ جو منشیات اور گن کلچر کے خلاف ہم نے بات چیت کی ہے اور اقدام اٹھائے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے اور آئی جی صاحب کی طرف سے بڑے واضح ہدایات ہیں اور اسی کی روشنی میں یہ عمل کیا گیا۔ دیکھیں، منشیات کی لعنت جو ہے وہ کوئٹہ شہر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنوں میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے اور سالہ سال سے انویسٹ کیا ہے۔ تو اس کو پوری طاقت کے ساتھ ہم روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم درکار ہے۔ ابھی ہم نے ایکشنز کیا کیے ہیں، میں وہ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس وقت سٹی نالے کو بالکل کلین کیا ہوا ہے جس دن سے یہ آپریشن ہوا ہے۔ وہاں پہ شاید آپ کو کوئی ایک بندہ بھی نہ ملے، کیونکہ ہم نے وہاں پہ 24 گھنٹے کے لیے پولیس تعینات کر دی ہے، اور پراپر شفٹ وائز وہ پولیس جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سپاہی کو سنا دیا، پراپر شفٹ وائز ہماری جو ہے وہ پولیس لائن سے ریزرویں جاتی ہیں، اور وہ 8 گھنٹے کے لیے 3 ریزرویں کام کرتی ہیں۔ ایک نمبر 2، ہم نے 6 پوائنٹ ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ ہم پرماننٹ چوکیاں بنا رہے ہیں، جس میں پرماننٹ ڈپلائمنٹ ہوگی پولیس کی۔ اس میں سے 3 تو کچھ ایسی بنی بنائی ہمیں چوکیاں مل گئی ہیں، 3 ہم نئی بنا رہے ہیں، جس میں یہ راؤنڈ دی کلاک ہم اس کو مانیٹر کریں گے، کسی کو بھی اس کے اندر نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ ہم اس تمام چیک پوسٹوں کو اور اس نالے کو سی سی ٹی وی کیمرہ کے ساتھ مانیٹر کریں گے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کا سروے ہو گیا ہے، کیمرے ہم لگا رہے ہیں، اور یہ کوئی تار والا کیمرہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس کی تار کاٹ لے۔ یہ انٹرنیٹ کے تھرو آئی پی جو ہے بیسڈ کیمرہ ہوگا، جس کی ایکسیس ایس ایس پی صاحب آپریشن اور میرے موبائل فون پہ بھی ہوگی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اگر میرے پاس 5 منٹ ٹائم ہے تو میں اس کو کلک کر کے دیکھ لوں گا کہ جی گرلز کالج کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، فلاں پوائنٹ پہ فشنگ اسٹاپ پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کیونکہ دیکھیں، اس لعنت کو ہم نے طاقت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ ختم کرنا ہے، تو ہم اپنا انفراسٹرکچر پورا اس میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن ہے ان کی، جیسے آپ نے کہا کہ جی یہاں سے نکل کے پورے شہر میں پھیل گئے ہیں، تو دیکھیں جب یہاں تھے نا تو سپلائر کو بڑی آسانی تھی، جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ تھیلا اوپر سے پھینک دیتے اور نیچے تقسیم ہو جاتی تھی۔ اب اس کو بھی ہم نے تکلیف دی ہے۔ اب وہ جو کام یہاں پہ ایک جگہ پہ آ کے گاڑی سے اتر کے اور بڑے مزے سے کر جاتا تھا، اب ان کو یہی کام کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، 100 جگہوں پہ مارا ماری کرنی پڑے گی، بھاگنا پڑے گا، اور جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ پکڑے جائیں گے۔ ہم بالکل ان کو اسپیئر نہیں کریں گے۔ ابھی تک کوئی تقریباً 250 سے 300 جو ہے نشے کے عادی افراد کو پولیس آفیسران، میرے ایس ایچ اوز، ایس پیز جو ہیں وہ مختلف ریہیب سینٹرز میں ایڈمٹ کرا چکے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جو ہمیں ہاتھ لگتا جائے ہم اس کو ریہیب میں ڈالتے جائیں، یا جو بالکل ہی ہمارے اس سے قابو نہیں ہوتا تو ہم اس کے خلاف ایف آئی آرز بھی لے رہے ہیں۔ جو ان کا اسپریڈ آؤٹ ہے شہروں کے اندر یا جنگلوں میں جو کچھ لوگ چلے گئے ہیں، اس میں آپ کو بھی تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی 4 بندے 5 بندے آپ کے کسی چوک پہ یا کسی ابنڈنٹ جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کو آپ بھی تو نہ بیٹھنے دینا۔ ہم نے کیوں سب کچھ پولیس پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ آ کے کر لے۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزسٹ کر رہے ہیں آگے سے، آپ فوری 15 پہ اطلاع دیں یا لوکل ایس ایچ او کو کہیں، وہ آ جائیں گے۔ دیکھیں، برائی کو دیکھ کے اگر آنکھیں بند کر لیں گے نا تو وہ پھیلے گی۔ اس کو روکنا، زبان سے روکنا تو شروع کر دیں، اس کو ٹوکنا تو ہم شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے، یہ کیوں آئے یہاں پہ۔
جب آپ اس طرح کریں گے تو یہ لوگ پھر آپ کی لوکیشن سے کہیں رائٹ لیفٹ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوں گے. تو یہ مجھے آپ لوگوں سے چاہیے کہ جی آپ ان کو انکریج نہ کریں, ڈسکریج کریں, کیونکہ یہ صرف آپ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پی رہے, یہ آپ کے بچوں کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور یہ آئے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو خرچہ ہے وہ چلانا ہے, اور اس نے باقی لوگوں کو اپنے اس میں چیزوں میں نیٹ میں لانا ہے. تو اس کے لیے آپ ان سے نفرت کا اظہار کریں اور ان کو اپنے قریب نہ آنے دیں. اگر وہ نہیں جاتے تو یوز آف فورس ہوتا ہے, تو آپ پولیس کو اطلاع دیں, ہم آئیں گے. ہم نے اس کو ایز اے مشن لیا ہے, اور یہ کوئی 1-2 ہفتے کی بات نہیں ہے, میں پرماننٹ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. پچھلا پورا سال جو میں یہاں رہا اس میں یہ میں تماشا دیکھتا رہا ہوں, تو اب میری کوشش ہے کہ ہم اس تماشے کو ختم کریں. اور ڈائریکشن بھی ہے آئی جی صاحب کی, بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے. گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ جی آپ ان کو, کیونکہ یہ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے, اور جو شہریوں کا مطالبہ ہوتا ہے وہی گورنمنٹ کرتی ہے, گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں. جو سوشل ویلفیئر کی آپ نے بات کی, تو اس سے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی ان کو انگیج کیا ہے, ابھی بھی ان کو کر رہے ہیں. ان سے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ہم لیں گے. فی الحال تو جو این جی اوز ہیں یا جو پرائیویٹلی چلا رہے ہیں ریہیب سینٹرز, وہ اس کو جو ہے وہ کیٹر فار کر رہے ہیں. میں تاجر تنظیموں سے سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو پرائیویٹ جو یہاں پہ ریہیبس ہیں اس کو سپورٹ کریں. دیکھیں اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے نا تو وہ پھر وہ بندوں کو انکار کر دیں گے. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پہ ان کو بلائیں, بیٹھیں. آپ کو ایس ایچ او چاہیے, ایس پی چاہیے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا. ان کے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ دیکھیں یہ بہت مہنگا علاج ہے. ایک بندے کو جو منشیات کا عادی ہے اس کو دوبارہ واپس لانے کے لیے شاید لاکھوں روپے درکار ہوں. تو اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ جی لعنت ختم ہو, تو اس میں ہمیں لا انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی قربانی بھی دینی پڑے گی ریسورسز کی. اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کا. آپ کسی کے بچے کی زندگی بچا لیں گے یا اس کو کارآمد شہری بنا دیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. میں یہ بھی آپ سے بات کرنا چاہوں کہ یہ سب سے بڑی سازش ہے ہمارے ملک کے خلاف, کہ پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں سے ہے جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ 65% سے اوپر ہے. تو یہ جو لوگ مختلف دشمن ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں, انہوں نے بڑی ہی ذہانت کے ساتھ یہ منشیات کا کاروبار اور منشیات کی لعنت جو ہے ہمارے نوجوانوں میں ڈالنے کے لیے ایک پوری منصوبہ بندی کی ہے, اور اس کو اسکولوں میں, کالجوں میں اور یونیورسٹیوں تک لے آئے ہیں. کیونکہ ان کا یہ ہے کہ جی جب ان کا نوجوان نسل ہی تباہ ہو جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے. پھر یہ ہماری جو نیوکلیئر پاور ہے, ہم جو ہماری قوت ایمانی ہے, اسلامی ہے, جس میں ہمیں ناز ہے, تو ان کو دیکھ لیں یہ جو نالے میں پڑے ہوئے ہیں, نہ ان کو زندگی کا پتہ ہے, نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے, نہ ان کو ملک کا پتہ ہے, نہ ان کو قوم کا پتہ ہے. تو اس سے بڑی دشمنی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی. میں اس کو اس جذبے سے کرتا ہوں کہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, اور اس سے ہمارا ملک برباد ہوگا اگر ہم نے ڈنڈا نہ اٹھایا. تو ڈنڈا صرف پولیس نے نہیں اٹھانا, آپ نے بھی اٹھانا ہے. یہ آپ کا بھی ملک ہے, آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا تھا. پھر آگے آپ کی نسلیں چلنی ہیں ان نسلوں سے, تو اس کو ہم بربادی سے بچائیں. تو اس میں آپ سب کا مجھے تعاون درکار ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جب تک اس سے ہم مطمئن نہیں ہو جاتے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, اور اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے. ابھی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہزارہ ٹاؤن کے اندر یا جو باقی پشتون آباد ہے اور جو اور علاقے ہیں بروری میں, خروٹ آباد میں, سریاب روڈ پہ, تو وہاں پہ بھی ہم اس کو کریں گے. لیکن میں یہ جلد بازی میں چیزیں کو ہاف کوکڈ نہیں بنانا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہم نے ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا ہے اس کو تھوڑا آگے سسٹم کو چلا کے پھر دوسری جگہ پہ ہم جائیں. دیکھیں پولیس کے اور بھی کام ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اینٹی نارکوٹکس فورس نہیں ہے, ہمارے اور بہت معاملات ہیں. یہ سیکیورٹی ہے, وی آئی پی موومنٹ ہے, کرائم ہے. ابھی فلڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑا پیش آ کے عوام کی جتنی ہم سے ہو سکتی تھی ہم نے کیمپس لگائے, میڈیکل کیمپس لگائے, بچوں کو, عورتوں کو ہم نے فری میڈیکل کیمپ, دوائیاں دلوائیں, یہاں تک کہ کھانا پرووائڈ کیا ہم نے. تو یہ ہمارا پرائمری پولیس کا کام نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارا 24 گھنٹے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتا ہے اور ایک ہمارے آپس میں رابطہ ہوتا ہے, تو اس لیے پھر یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. اور اس کا انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کو بھی اجر ملے گا.
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں جو کار خیر ہے اس میں پولیس کے ساتھ ہوں، جو آپ لوگ ہیں، اور مجھے بہت آپ لوگوں سے سپورٹ ملی ہے. ایسے ایسے لوگوں نے مجھے پاکستان سے باہر سے جو کوئٹہ کے رہائشی تھے انہوں نے اپریشیٹ کیا پولیس کو کہ جی یہ کام تو ہم چاہتے تھے، تو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، پولیس نے کیوں ایسے کر لیا ہے. اور جو آپ کی بات تھی کہ جی پولیس کے پیچھے کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ جو آپ نے ایف سی کی مثال دی، تو میں بھی اسی فورس سے آیا ہوں، اور میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ آپ کا ماتحت تب تک کھڑا نہیں ہوتا کہ جب تک اس کا کمانڈر اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو. اور میرا خیال ہے کہ میرا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ پولیس ہی کرے گی، پولیس کا کام ہے، اور وہی اس جو چیلنج ہے اس سے نمٹے گی، اور ہم اسے مزید آگے جائیں گے.